खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सबसे पहले तो आप सबको पेशगी मुबारक देते हुए कि रमज़ान मुबारक का महीना जो है, जब ये मुबारक रात जो है आ जाती है, जिसे हम शब बारात के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब रमज़ान मुबारक जो है वो बिल्कुल आन पहुंचा है और आखिरी जो तैयारियां हमारी होती हैं इस महीने मुबारक महीने को का खैर मकदम करने के लिए, इसकी खैर व बरकत से इस्तिफ़ादा करने के लिए वो हम कर लें। ये मुबारक देते हुए मैं अपने आज के मेहमानों की आपसे मुलाकात कराऊंगी ताकि हम इस शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने की जो एक फ़जीलत है, अहमियत है, वो भी आपके सामने रख सकें और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी और अहम बातें जो कि हम आपके सामने रखना चाहेंगे। मेरे साथ आज होंगे सबसे पहले मेरी लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं प्रोफेसर इफ़्फ़त खालिद साहिबा, इस्लामिक स्कॉलर हैं और एक लंबे अरसे तक कॉलेज में पढ़ाती रही हैं, मुख्तलिफ विमेन कॉलेजेस के साथ मुंसलिक रही हैं। राज़िया नवीद हैं, PhD स्कॉलर हैं और आजकल जो है इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है वो PhD कर रही हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड वेलकम। और मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल बासित मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो है नामवर हिस्टोरियन हैं और उसके साथ साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो अगर हम शुरू करना चाहें, शाबानुल मुअज़्ज़म, रजब अल्लाह का महीना है, जो है शाबान मेरा महीना है और रमज़ान उम्मत का महीना है। ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब कि ये जो फरमाया गया है इसमें क्या हमें हिकमत है और कैसे हमने इसे समझना है? देखिए, ये सारे ज़माने, ये सारे शब व रोज़ और ये सारी कायनात अल्लाह की हम्द व सना के लिए बनाई गई और फिर इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और आपके आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसानियत को ये बताया कि रब की तरफ कैसे मुतवज्जे हुआ जा सकता है और रब कैसे बंदे को नवाजने के लिए हर शब और उसका आखिरी हिस्सा वो निदा आती है आसमान से कि कोई है मांगने वाला जिसे नवाजा जाए, कोई है जिसकी झोली को भर दिया जाए। तो जो इस्लामी तालीमात हैं उन सब का महवर असल में ये है कि इंसानों को और जिन्नों को पैदा किया गया है कि वो अल्लाह की इबादत करें और उस इबादत के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स भी अल्लाह ताला ने दिया है। इंसान चूँकि बहुत जल्दी चाहता है चीज़ें और फिर हमें यूं भी नज़र आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अजमाइन सवाल किया करते थे, चूँकि कुरान ने कहा है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि अगर आपको कोई बात मालूम नहीं है तो अहले ज़िक्र से पूछे। तो सहाबा किराम को तो ये लग्जरी हासिल थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने मौजूद थे और वो उनसे पूछ सकते थे। तो उन्होंने कहा कि पिछली उम्मतें, उनकी तो बहुत ज़्यादा सी उम्रें हुआ करती थी, 100 साल, 900 साल, 1000 साल, तो हमारी तो इतनी उम्रें नहीं है औसत उम्र, तो हम कैसे उनको मैच कर सकते हैं उनके आमाल को। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाके पाक का सदका कि इस उम्मत को बहुत सारे एज़ाज़ हासिल हैं और उसमें एक ये भी है कि कुछ दिन ऐसे हैं, कुछ महीने ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह ने फ़जीलत दी है बाकी महीनों पर। और मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव से आपके सामने और नाज़रीन के सामने अर्ज़ करूँगा कि रजब जो है वो शेर खुदा का महीना है और शाबान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और रमज़ानुल मुबारक जो है वो अल्लाह का महीना है और अल्लाह अपने बंदों को बेहिसाब तरीके से नवाजता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का इंतज़ार करते थे, फिर शाबान का इंतज़ार फरमाते थे और शाबान से पहले जो रजब है, रजब में इंसानियत को जो मकाम मिला है, वो मकाम क्या मिला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपने पास बुलाया और मेराज अता की। और वो क्या है उसके बारे में तो कुरान हमें कहता है कि बस वो जो सुना गया और जो कहा गया वो उनके दरमियान है। और जो अल्लाह ताला ने फरमाया अपने कलाम मजीद में कि अल्लाह और अल्लाह के हबीब का फासला 2 कमानों के मुताबिक और डॉक्टर साहब ये देखिए कि आज की ये जो सेंचुरी है, ये 1400 साल पहले की बात हो रही है कि हमें ये खबर दी गई कि आसमानों में सफ़र किया जा सकता है, यकीनन किया गया है
اور آسمان کی منازل ہیں اور وہاں پر بھی کوئی ایک ہستی موجود ہے جس سے کہ ملاقات ہوئی ہے. آج بھی ایکسپلوریشنز کا سلسلہ جاری ہے اور وہ جو جرنیز ہیں وہ آج بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکی ہیں جیسے کہ سدرۃ المنتہا. دے آر اسٹل ان اے پروسیس آف ڈسکوری. اور 1400 سال پہلے ان تمام ڈسکوریز کا جو ہے وہ ہمیں ایک بتا دیا گیا کہ دس ول مسخر کر دیا گیا. یعنی اللہ کے کلام میں تو ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ زمین و آسمان، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں. اور ایک اور بات میں اسی سے جڑی ہوئی کہوں گا کہ آج تو ہم سب ناظرین اس بات سے واقف ہیں کہ جہاں ہم جاتے ہیں تو فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، بائیو میٹرکس ہوتا ہے. تو بائیو میٹرکس کا آج دنیا اس تک ابھی کسی سفر کرتے کرتے یہاں پہنچی ہے. اور اللہ کے کلام میں اس وقت بتا دیا گیا جب مشرکین یہ سوال کرتے تھے کہ تو مٹی میں مٹی ہو جانا ہے، ہڈیاں، جسم، ہر چیز چلے جانا ہے، کون کیسے دوبارہ بنایا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری انگلیوں کی پوروں تک بنا دینے پر وہ قادر ہے. تو یہ پوروں کا ذکر اس زمانے کے انسان کے لیے کیا تھا، آج کیا ہے، اور اللہ جانے کہ کیا کیا انفولڈ ہوتا ہے. یہاں میں ایک اور بات عرض کروں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو آپ کا ارشاد ہے، یعنی اس کی پختیں قیامت تک کھلتی رہیں گی. آپ نے فرمایا زمانہ جوں جوں بوڑھا ہوتا چلا جائے گا، قرآن تو جوان ہوتا چلا جائے گا. بلا شبہ. تو وہ اس کا ایک مظہر جو ابھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ آج ہم دنیا کے کسی کونے پر بیٹھے ہوئے شخص کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے گیجٹ کے ذریعے سے آواز سن سکتے ہیں، اس کی موومنٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو جو یہ اب سی ٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں. اب سڑک سے کوئی گاڑی گزرتی ہے، اس گاڑی گزرتی ہوئی میں اس لمحے میں کون موجود ہے، کیا اس کا ڈریس ہے، کیا اس کے فیچرز ہیں، یہ اگر انسان جان سکتا ہے. جی. اور اب یہ اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. تو اللہ رب العزت وہ جو سورہ یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمام علم والوں کے اوپر فوق کل ذی علم علیم، ایک سب سے بڑا علم رکھنے والا ہے. تو اس کے علم کے مظاہر ہمیں ان تینوں خوبصورت مہینوں میں نظر آتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، جیسے یہ میں نے بھی کوٹ کیا، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کی اس بارے میں کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے. سو اس کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد. اس سے پہلے اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ مہینے واپس اپنی اسی اصلیت پہ آگے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا کہ 12 مہینے ہیں اور اس میں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا. لیکن یہ حرمت سے بڑھ کر مسلمانوں کو رمضان بھی عطا ہو رہا ہے، شعبان کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے، رجب کے بارے میں بھی. تو راضیہ، پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا بتائیں گی کہ ہمیں پھر ان مہینوں میں جو کہا گیا ہے کہ تو اس میں کیا حکمت ہے اور کیسے اس فضل کو تلاش کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. فرا، آپ دیکھیے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا پہلے ذکر کیا ہے کہ دنوں میں بھی اللہ پاک نے سردار دن جو ہے وہ جمعۃ المبارک کو بنایا، اور پھر جمعۃ المبارک کے اندر کچھ خاص فضیلتیں رکھیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سماعت فرماتے ہیں، اور پھر ہر ایک کے مرتبے کے لائق اس کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں. عید کا دن بھی ہے جمعہ ہمارے لیے، باقاعدہ ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، شب جمعہ بھی اسی طرح. اور اس سال بالکل اسی دیکھیے طرح کہ شب برات جو ہے وہ شب جمعہ، اور شب جمعہ ویسے ہی عبادت کی اور فضیلت کی جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ پاک نے جب 12 مہینے بنائے تو ان 12 مہینوں میں خصوصی طور پر 4 مہینوں کا، رجب، شعبان، رمضان اور محرم الحرام کا احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا کہ یہ فضیلت والے مہینے ہیں. جب بھی کسی مہینے کو فضیلت عطا کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پھر اللہ پاک نے ضرور کچھ ایسا ایکسٹرا، کچھ ایسا پیکیج، کچھ ایسا خوبصورت رکھا ہوتا ہے، شاندار رکھا ہوتا ہے جو امت کے لیے فلاح کا باعث بنتا ہے. اب رجب کا ہم ذکر کیا کہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اللہ پاک نے اس میں اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کی جو رات تھی اس کو رجب میں رکھ دیا. میرے کل اتنا بڑا اس زمانے کا ایک معجزہ جو ہے، جو اللہ کی قدرت ہے کہ سائنس اینڈ ہر چیز کو وہ سب اللہ کے سامنے سرنگوں ہیں. بالکل اس کا حکم جو، اس کا اذن جو ہے
is beyond every science and every mantak and every logic. بالکل. اور پھر آپ دیکھیں کہ شب معراج میں حضور کو تو اللہ پاک نے اپنی ملاقات عطا کی، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کا صدقہ ہر امتی کو بھی اس ملاقات کا ایک فیض نماز کی صورت میں عطا فرما دیا. اور ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ پاک ہمیں یہ موقع عطا کرتا ہے کہ اگر ہم اس کی قربت اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں اور وہ معراج کی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم دن میں 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. پھر دوسرا مہینہ شعبان کا ذکر کیا گیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو شعبان کے اندر پھر اللہ رب العزت نے 15 شعبان المبارک یعنی شب برات کی رات جو ہے وہ عطا کر دی، رکھ دی. کیوں؟ اس لیے کہ امت جو ہے وہ جو گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے، جس کا رواں رواں اگر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس سے استغفار کر کے، اس سے معافی طلب کر کے اپنے گناہوں کے بوجھ کو کم کر لے، اپنے گناہوں کے بوجھ کو ختم کر لے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان فرماتی ہیں کہ اس رات میں جب کوئی گناہ گار اللہ رب العزت کے حضور معافی طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کی رحمت کو سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ کے طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو فرمایا کہ اللہ پاک کا سمندر، رحمت کا جو سمندر ہے وہ اس قدر جوش پر ہوتا ہے کہ اس رات جس طرح سے کہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جن کے پاس بہت ساری بے شمار بکریاں وہ ہوتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ان بکریوں کے جسموں پر بال موجود ہے نا، ان کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ پاک گناہ گاروں کو اس رات میں معاف فرما دیتا ہے. اور پھر آگے چل کر ذکر فرمایا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو اس رات بھی معاف نہیں کیا جاتا. لیکن اشارہ صرف اس طرف کر رہی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمت جو ہے کہ وہ کون ہے جن کو معاف نہیں کیا جاتا. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس میں اب شامل گفتگو ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جو کانسیپٹ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ہے مجھے وہ یہی لگتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہیں اور وہ معاف فرما دیں گے. بلا شبہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ منصف بھی ہیں، عادل بھی ہیں، وہ روز جزا و سزا بھی ہے، وہ روز حساب ہے. وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے. وہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے، وہ جو جس پورے نظام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات کھڑا کیا ہے، وہ اس کا کلمنیشن ڈے ہے. سو وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ کہ بس ہم تو وہ رحیم و کریم ہے اور وہ معاف کر دے گا اور ہم جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے. چوریاں کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، دھوکے دیتے رہیں، سود کھاتے رہیں، سب کچھ ڈس آنیسٹی کرتے رہیں، بے ایمانی کرتے رہیں، ناپ تول میں کمی کرتے رہیں، ہے نا، تو اور ہم معاف ہو جائیں گے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا یہ کیسے ہم نے سوچنا ہے کہ یعنی ٹھیک ہے عبادت کرنی ہے، معافی مانگنی ہے، لیکن معافی اور توبہ کا مطلب اعمال کی درستگی. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ابھی جیسے کہ بات ہوئی کہ پیکج کی بات جیسے انہوں نے کی، کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے جس میں معراج ملی، اور حضور کا مہینہ ہے شعبان جس میں یہ رات ملی. جی. اور اس کا بڑا تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ اگر یہ آتے آپ کے پاس اور آپ استغفار ان کے لیے طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پاتے. تو اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے، اس میں یہ معافی کا شب توبہ جس کو کہتے ہیں، بلکہ لیلۃ الصق بھی کہا گیا کہ یہ بانٹنے کی رات ہے جس میں. لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی شفاعت اور بخشش، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، لیکن توبہ سے پہلے ان کی اس رات بھی بخشش جب تک وہ اس نہیں عمل ہوگی، میں گرفتار رہیں گے تب تک اس کی معافی نہیں ہوگی. جس میں سے ایک تو شرک ہے، اور ایک لفظ جو استعمال کیا گیا وہ ہے کینہ پرور. کینہ پرور جو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ دیندار لوگ بھی ٹسل اور کینہ رکھتے ہیں. کینہ اور بغض ایسی چھپی ہوئی چیز ہے جو ہمیں شاید دل میں کہیں چھپی ہوتی ہے، نظر بھی نہیں آتی، لیکن اس کا حسد اور کینہ کیا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ جی ایک ہی چیز کا ہے. کینہ یہ ہوتا ہے کہ ذرا زیادہ چھپی ہوئی ہے، بغض ذرا اوپن دشمنی ہوتی ہے، اور کینہ ذرا سا چھپا ہوا چیز جس میں جیسے ہم کسی کے بارے میں کہیں گے اچھا ہوا اس کو یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا
अब ये भी एक कीना और एक हसद ही की एक कैफियत किसी है, का बुरा चाहना, किसी का बुरा चाहना, उसके लिए बुरा सोचना। इसी तरह से जो जादू टोना है, जादू टोने करने वालों के लिए, जादू करने वालों के लिए नहीं है। जानी, शराबी, सूदखोर, जो इनके साथ वो चीज़ें जो लगी हुई हैं, जब तक वो उनकी माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कैसे फिर उनकी माफ़ी हो सकती है। वालिदैन के नाफरमान का भी जी, जिक्र हुआ है। नाफरमान का भी जिक्र है। तो उनके लिए ये है कि वो इस रोज़ जो है, चूँकि ये माफ़ी की रात है, बख्शिश की रात है, और कहा जाता है कि जो बख्शिश तलब करता है अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर गुरूब आफ्ताब से ही हो जाता है। नॉर्मली तो हर तहज्जुद में होता है, लेकिन इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुरूब आफ्ताब से ही अल्लाह ताला वो आवाज़ देता है कि है कोई जो मगफिरत तलब करे और मैं उसकी बख्शिश कर दूँ, कोई रिस्क तलब करे और कोई गमज़दा है तो उसके गम हटा दूँ। तो मेरे ये तो एक बात है कि इनकी बख्शिश नहीं होती, लेकिन इसमें ये गुंजाइश रखी गई है कि अगर वो तौबा इस्तग़फ़ार कर लें इस रात तो उनकी भी बख्शिश हो सकती है। जी। इस रात से उनको भी फ़ायदा उठाना अब चाहिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि हम सब मिलकर इस पे बात करें कि तौबा इस्तग़फ़ार जो है, क्या लफ्ज़ी तौर पर हम कहें कि मेरी तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, काम वही करते रहें, सुबह उठ कर फिर हमने वही करना हो, लेकिन शब गुज़ारी जो है उसमें हम तौबा तौबा करते रहें, तो क्या तौबा हो गई और क्या तौबा कबूल हो गई? ये तौबतुल नसूह का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, और ये जो हमने तौबा करनी है फिर उसका तरीक़ाकार क्या है? जी, सबसे अहम बात तो एक तो ये समझने की ज़रूरत है, आज के अगर दौर के हिसाब से यहाँ की जो डिक्शंस और टर्मिनोलॉजीज़ आज हैं उनसे समझा जाए तो एक जैसे कि किसी इदारे में कोई मुलाजिमत करता है जी। उसकी कैटेगरीज़ होती हैं। जी एक मुलाजिम वो है जो दिहाड़ीदार है, जी यानी उसको रोज़ाना अगर उसको जॉब मिली या वहाँ कोई टास्क था उसने किया और उस दिन उसकी पेमेंट मिल गई और वो चला गया। एक कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, उसका कुछ थोड़ा सा अरसा ज़्यादा होता है कि ये 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 89 डेज़ का है, 6 मंथ्स। एक होता है जो परमानेंट सब्सटैंशियल रैंक पर होता है। तो जो असल मराआत हैं, जो बोनस हैं, वो उनको मिलता है जो सब्सटैंटिव रैंक पर होते हैं। चे जाए कि कोई बाहर से गुजर रहा था, गुजरते हुए वहाँ अंदर चूंकि बोनस बंट रहा था तो वहाँ भी बंट जाएगा। एक तो ये समझने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमारे दिल में उठने वाले ख़यालात से वाकिफ़ है, बिलाशुबा, वो हमारी जो हम मुंह से निकालते हैं, जो सोचते हैं, उससे भी वाकिफ़ है। तो तौबा असल में ये है कि तौबा के साथ गिरिया है, तौबा के साथ फिर सारी ज़िंदगी का मलाल है एक गलत काम कर देने पर, और फिर भी इस बात का एहतमाल रहता है कि अल्लाह ताला क्या फ़ैसला फरमाएंगे। यहाँ मुझे हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र करना याद आता है कि आप देखें कि वो जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, लेकिन अगर कोई नबी होता तो उमर होते। और फिर अल्लाह ने उनको और बहुत सारी फजीलतें दी, बहुत सारी उनकी वो बातें कि जो उन्होंने कहीं और कुरान ने उसकी तायद कर। वो कहते हैं ये इसको ईमान को समझने और आज जो हम तज़किरा कर समझने के लिए कि अगर अल्लाह के यहाँ ये ऐलान होता है कि सब लोग छोड़ दिए गए, सिर्फ एक शख्स है जो छोड़ा नहीं गया, तो मुझे अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह के जब्बार और कहार होने से खौफ महसूस होता है कि कहीं वो मैं ना हूँ। जी। और दूसरी तरफ उम्मीद का अल्लाह से, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, वो जो वकतब अलैहि रहमा का जो परवाना है, उसकी रोशनी में फिर आपने फरमाया कि अगर ये कहा जाए सब पकड़ लिए गए और एक शख्स छोड़ दिया गया है, तो मुझे अपने रब की रहमत से ये उम्मीद है कि वो मैं हूँ। ये सारा पैराडाइम समझने के बाद ये कैसे मुमकिन है कि इस दुनिया के अंदर जहाँ कोई हमारे दिलों का हाल नहीं जानता, हमारे दिल के ख्यालात के, उसके साथ भी हम अगर ये करें जी। कि एक दिन आकर हम कह दें साल में कि जी हमें माफ़ फरमा दे, और हमने फ़र्ज नमाजें नहीं पढ़ी, हमने अपने बाकी फ़राइज़ अदा नहीं किए, हज नहीं किया, ज़कात नहीं दी, लोगों के हुकूकुल इबाद अदा नहीं किए, और उस पर हम पूरी तरह से कायम है, जैसे आपने कहा सूद नहीं छोड़ा जिसके बारे में इतनी वईद है, और हमने ये चाहा कि हमने सारी रात जाकर और फजर की नमाज भी ज़ाया कर और फिर हम अल्लाह से ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह ताला को, यानी व मकरू व मकर अल्लाह किस लिए कहा गया है? बात यह कि ये मौके हैं उन लोगों के लिए
کہ جو ایمان جن کے اندر راسخ ہے، جو سب سے زیادہ استغفار کرنے والے ہیں، جن کو اس بات کا شعور ہے، یہ میں اسی لیے میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر 70 مرتبہ روزانہ پکارتی ہے، جی اے اکڑ کر چلنے والے، تو نے میرے اندر آنا ہے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 70 مرتبہ استغفار کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ تو ہر وقت کا معاملہ ہے۔ ہاں ایک شخص کو کسی بھی وقت، اور یہ کچھ ایسی اپرچونٹی ہوتی ہے کہ جس میں یعنی اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہوتی ہے، اس میں جیسے ابھی میڈم کہہ رہی تھی سچے دل کے ساتھ توبہ، اور وہ توبہ بندہ اور اللہ ہی اس کو جانتا ہے، اور وہ زبان سے کہہ دینا نہیں، وہ ایسا ہو کہ رات کے گزرنے کے بعد وہ دھلا دھلایا ہوا ہو، وہ اپنے اندر اپنے آپ کو ایک لطیف احساس کے ساتھ جگا رہا ہو، اور پھر اس کا ارد گرد کا معاشرہ جو ہے وہ اس کو محسوس کرے کہ یہ ایک بدلا ہوا انسان ہے، تب تو وہ توبہ ہے۔ جب ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں جہاں پر کہ فرعون جادوگروں کو بلاتا ہے اور پھر وہ جادوگر جو ہیں وہ ان پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایمان کی طاقت ہے، تو ان کا جو پلٹنا ہے کہ وہ اسی وقت جو ہے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے موسیٰ کے خدا پر اور اس خدا پر کہ جو خدائے برحق ہے۔ تو فرعون آگے سے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں کٹواؤں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا، پھر تم دیکھو گے کہ کس کا عذاب سخت ہے۔ تو وہ ہے توبہ، کہ انہوں نے کہا کہ تم یہاں ہی دنیا میں ہمیں دے سکتے ہو جو بھی، ہم نہیں پلٹنے والے۔ اور دوسری بالکل یہ قرآن کے اندر واقعات بیان ہوئے ہوئے نا، تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ in a moment، ایک لمحے میں وہ جہنم سے جنت تک کا سفر طے کر کے ایک لمحے کی فیصلے سے اور اس فیصلے پہ قائم ہو جانے وہ تو اسی طرح ایک واقعہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آتا ہے جسے عربی زبان میں بدو کہا جاتا ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں موجود ہیں۔ وہ ایسے یعنی ایک سادہ سا سوال کرتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا حق و باطل کا کی رزم گاہ ہے، یہ حق و باطل کی جنگ ہو رہی۔ کہا کہ اگر میں حق کی جانب سے اس میں لڑتا ہوا کام آ جاؤں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ کہا کہ بالکل۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کھجوریں کھا رہا تھا، کھجوریں پھینکی اور رزم گاہ میں اترا، اور رزم گاہ میں اتر کر شہادت کے مرتبے فائز ہوا، اور جب جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ یہاں ایک اور بات یعنی جو ہم پر اس کا بیان کرنا ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بشیر بھی ہیں، بشارت دینے والے، اور نذیر بھی ہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے، تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کیا عذاب کی کیا کیفیت ہے، اس کی قوت کی کیا ہے، اور آخرت کا کیا معاملہ ہے۔ پھر یہ جو سادگی ہے نا اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو مکر، اللہ کو بہت زیادہ شاطر ہونا یہ شاید اتنا پسند نہیں ہے جتنا یہ پسند ہے۔ ایک اللہ کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اللہ خود حساب لیں گے؟ حضور نے فرمایا بالکل اللہ خود حساب لیں گے۔ تو اس نے ناچنا شروع کر دیا، راقصہ ہو گیا۔ کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ دنیا کے بادشاہ جب کسی کو نوازنے پر آتے ہیں تو وہ اپنی بادشاہت کے حساب سے نوازتے ہیں، تو بادشاہوں کا بادشاہ جب اس نے حساب کرنا ہے تو وہ مجھے عذاب دے کر، اللہ کہتے ہیں نا مجھے تمہیں عذاب دے کر کیا ملنا ہے؟ تو فرمایا یہ دیکھو یہ جنتی، تو یہ تو کچھ لمحات ہیں، وہ لمحات بھی اللہ کی برکت سے عطا ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے جو اصول بیان کر دیے ہیں ان اصولوں پر تو بہرحال ڈیویٹ نہیں ہوا جا سکتا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی جو ہیں، جو ابو الانبیاء ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ رب جس سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے بخش دے گا، یعنی وہ بھی اپنے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت ہے کہ آپ ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں قدمین میں ورم آ جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو سب کچھ ہے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ انٹراگیٹو مارک ہے آج کے دن اس بات کو سوچنے کا کہ کیا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر میں کیا ہم بھی اللہ کے حضور اس تیسرے پہر میں کھڑے ہونے کا ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بالکل۔ بریک کے لیے رکنے کا وقت ہے، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔